ہمارے انہی بادشاہوں نے جو 850 برس مسلمان تھے، انہوں نے کھلایا ہے، پلایا ہے، پالا ہے، پوسا ہے۔ آج کہتے ہو کہ ہم پال رہے ہیں، قبرستان جاؤ یا پاکستان جاؤ، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ابے تم کھا پی لو تو یہی بڑی غنیمت ہے، تم ہم کو کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے؟ 850 برس ہم نے پالا ہے اس دھرتی کے اوپر، اور اس کو ہم نے اکھنڈ بنایا ہے، اکھنڈ تھا یہ۔ اور انشاءاللہ تبارک تعالی ہم بھی، ہمارا بھی یہی نعرہ ہے کہ ہمیں اکھنڈ بھارت چاہیے۔ ہم آگے آگے چلیں گے، آؤ ہمارے ساتھ پاکستان چلتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ بھارت میں مل جاؤ، بنگلہ دیشیوں بھارت میں مل جاؤ، افغانیوں آ جاؤ بھارت کے اندر، پھر سے ہم اکھنڈ بھارت کا نرماణ کرتے ہیں۔ بولو تیار ہو نہیں تیار؟ واللہ ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارا بھارت پھر سے وہی بھارت ہو جائے جو پہلے جیسا تھا، جیسا مغلوں نے بنایا تھا، اسی طرح سے بھارت ہو جائے۔ ہم بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن افسوس مولانا نے بتایا نا، پنچری کی اولاد ہم کو کہا جاتا ہے، جو نانے شبینہ کے محتاج تھے، جن کے باپ داداؤں کو ہم نے وزیر بنایا تھا، ہم نے امیر بنایا تھا، ہم نے زمینوں کا مالک بنایا تھا۔ آج ان کی پتہ نہیں کیسے ویسے لوگ آج ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ پتہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ سنو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اے مسلمانوں، اپنے حالات کا جائزہ لو بلا تفریق مذہب و ملت۔ یہ بتاؤ مجھے، ہر جگہ ہم کو سازش، تم کو سازش نظر آتی ہے، حکومت کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے۔ آج آپ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، اس میں کس کی سازش ہے؟ کس نے تمہیں مختلف جماعتوں فرقوں میں بانٹا؟ کس نے تمہیں کہا ہے کہ ایک دوسروں کی مسجدوں کے اندر داخل ہو گئے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کس نے تمہیں، اور تو اور ہے، کس نے تمہیں نماز پڑھنے سے منع کیا بھائی؟ مودی جی نے آپ کو کہا ہے مسجد کے اندر داخل نہ ہو، نماز نہ پڑھو۔ حکومت نے تمہیں کہا ہے کہ مسجد مت بناؤ، حکومت نے تمہیں کہا ہے مدرسے نہ بناؤ، تمہیں حکومت نے کہا کہ کالج نہ بناؤ، تمہیں حکومت نے کہا ہے یونیورسٹی نہ بناؤ، حکومت نے تمہیں کہا ہے کہ تم ترقی نہ کرو۔ ہم اپنی گندگیوں کو حکومتوں کے حوالے نہ کریں۔ ہمارے سامنے بہتی ہوئی جو نالیاں ہیں، ہمارے محلے کی جو گندگیاں ہیں، یہ حکومت سے مودی جی آگے جھاڑو نہیں ماریں گے، مکھمنتری آگے جھاڑو نہیں ماریں گے۔ ہمیں خود اپنی گلیوں کو صاف کرنا پڑے گا، ہمیں خود اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھنا پڑے گا، ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں خود اپنے بچوں کے لیے بہترین اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکولز بنانے پڑیں گے، کالجز بنانے پڑیں گے، یونیورسٹیز بنانے پڑیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے جہاں ہم ان کو حافظ بنا رہے ہیں، جہاں ہم ان کو عالمہ اور فاضلہ بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی عالمہ فاضلہ بنا رہے ہیں، وہیں ان بچیوں کو آپ کو لائر بھی بنانا ہے، ایڈوکیٹ بھی بنانا ہے، ڈاکٹر بھی بنانا ہے، نرس بھی بنانا ہے، ٹیچر بھی بنانا ہے، معلم بھی بنانا ہے، جی جناب عالی ان کو پائلٹ بھی بنانا ہے۔ اپنی بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ آپ کہو گے کیسے پڑھائیں گے؟ بے پردگی، تو آپ خود کالجز بناؤ۔ جس طرح آپ اتنے بڑے مدرسوں کو بناتے ہیں، اسی طرح سے آپ انہی مدرسوں کے اندر کالج بناؤ۔ فتح پور کے قرب و جوار میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے گرلز کالج لکھنؤ کے اندر ہیں، اور لکھنؤ کے قرب و جوار صرف مسلمانوں کی، جہاں پردے کے ساتھ ہماری بچیاں جا کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں۔ ہیں کوئی ایسے کالجز ہیں؟ بولو، ہے کوئی کالج؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی کمیوں کے اوپر غور نہیں کرتے، ہم دوسروں کے اوپر نقد کرتے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ہر فیلڈ کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے بچوں کو جاہل نہیں رکھنا، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے کر کے انہیں بہترین۔ اور سنو، 2 ہی راستے ہیں ہمارے بھارت کے اندر جینے کے، بس 2 راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تیسرا۔
بھارت کے اندر اگر آپ کو جینا ہے صحیح ڈھنگ سے عزت اور آبرو کے ساتھ، تو میں آپ کو یہ راستے گائیڈ لائن بتا رہا ہوں، 2 راستے، اور تمام علماء سے درخواست کروں گا اگر یہ صحیح ہے تو اس کی تائید بھی کریں اور اسے بیان کیا جائے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے کہ ہماری پسماندگی، ہماری ذلت اور ہماری رسوائی ان 2 اسباب سے ختم ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بہترین تعلیم سے خود کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی زیور تعلیم سے ہم آراستہ اور پیراستہ کریں، دینی تعلیم بھی بتائیں ان کو، دنیاوی تعلیم بھی ہم ان کو سکھائیں، انہیں عربی بھی پڑھائیں، انہیں ہندی بھی پڑھائیں، انہیں سنسکرت بھی پڑھائیں۔ اپنے ہم یو پی والے، بہار والے اور اسی طرح جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ، یہاں سب ہندی زبانیں چلتی۔ 4 کنٹریز تو ویسے بھی ہندی نہیں مانتے، 4 اسٹیٹس، کیرلا ہے وہاں ملیالم چلتی ہے، تمل ناڈو ہے وہاں تمل چلتی ہے، کرناٹکا ہے وہاں کنڑ چلتی ہے، آندھرا ہے اور تلنگانہ ہے، 4 اسٹیٹ یہ وہاں پہ تیلگو چلتی، اور ان اسٹیٹوں میں ہندی چلتی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو ہندی کیوں نہ پڑھائیں؟ ہمارے بچوں کو ہندی کیوں نہ پڑھائیں؟ سنسکرت پڑھائیں ہم اپنے بچوں کو، اور لڑکیوں کو بھی بہترین سنسکرت بولنے والا۔ آج ہم بڑے بڑے مدرسوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے دارالعلوموں کے مالک ہیں، ہمارا کوئی مولوی سنسکرت تو بہت دور کی بات رہی، بہت کم ایسے مولانا لوگ ہیں جو ہندی بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں بتا۔ تو یہ کمی کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہم نے قوم کی بھاشا نہیں پڑھی۔ ہمارے مولویوں نے انگریز دشمنی میں انگریزی سے محروم کر دیا، فتویٰ لگا دیا کیا کہ انگریز سے دشمن ہے تو دشمن کی زبان پڑھنا حرام ہے، تو مولوی انگریزی سے بدزن کر دیا، منبر خطبوں سے سب کچھ سے ختم۔ مولوی اب مولوی کی جو بات ہی چلتی تھی، شیخ نے بتایا کہ مولوی جو کہے سب لوگ تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے مولویوں کی بات مانو، مگر سوچ سمجھ کے مانو، اپنا دماغ بھی تو استعمال کرو۔ نہیں تو کسی گاؤں میں ایک بنیا رہتا تھا، وہ مولوی صاحب اس سے قرض لیتے تھے، ادھار سامان آتا تھا بنیا کے یہاں سے، غیر مسلم تھا وہ، سال بھر گزر گیا، بنیا مطالبہ کرتا مولوی صاحب پیسے دے دو، مولوی صاحب دے دیں گے بھائی، دے دیں گے بھائی۔ سال بھر کے بعد مولوی جا کے دروازے میں، وہ بنیا جا کے دروازے میں بیٹھ گیا، اس نے کہا مولوی صاحب پیسے دے دو نہیں تو پوری۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، سوچ سمجھ لے تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کہا میں کچھ نہیں جانتا، میرے پیسے چاہیے۔ کہا سوچ لے اگر تو پیسہ مانگے بہت برا ہوگا۔ کہا کچھ بھی ہو۔ اتفاق سے دوسرے دن جمعے کا دن تھا، جیسے آج جمعے کا دن ہے، تقریر ہو گئی مولانا کی۔ اب بنیا دکان کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوپہر سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، جو لوگ اس کی دکان پہ بیٹھ کر کے چائے پیتے تھے، بیڑی پیتے تھے، جو اس کے گپ شپ مارتے تھے اس کے دوست، وہ سارے اس کی دکان کے سامنے سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، اس کو پکڑ رہے ہیں، وہ پکڑ ابے بھائی فلانے، ابے کیا ہو گیا یار، بولو تو صحیح کیا بات ہے بھائی، کوئی نہیں بات کرتا، سب چلے جائے۔ شام کو ایک آدمی اس کا گہرا دوست گزرا، اس کو پکڑ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھے، کہا نہیں تو مجھے بتا آخر یہ گاؤں والوں کو کیا ہو گیا، نہ میری دکان پہ آ رہے ہیں نہ کوئی بات کر رہا۔ وہ اتفاق سے اس نے کہا بے میں تجھے بتا رہا ہوں، اتفاق سے میں غیر شادی شدہ، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ تو وہابی ہو گیا ہے، بنیا وہابی ہو گیا ہے، اور جو اس سے بات کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو میں تو اس لیے بول دے رہا ہوں کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس لیے چہرے سے تو بولے یار یہ وہابی کیا ہوا، ہمیں تو وہابی کا پتہ ہی نہیں۔ کہا وہ ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن مولوی صاحب نے خطبے میں آج جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ تو وہابی، وہ سمجھ گیا اوہو کیا معاملہ کیا ہے۔ شام کو بنیا جا کے مولوی کے پیر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہاں مولوی جی معاف کر دو، سال بھر کا بھی معاف، آئندہ جتنا بھی ادھار جائے گا سب معاف، لیکن آپ گاؤں والوں سے کہہ دو کہ میں وہابی نہیں۔ یہ استھتی ہے ہمارے بھارت۔ مولویوں نے کہا انگریزی دشمنی میں انگریزی مت پڑھو،
اور بھارت کے واسی جو دوسرے برادران وطن تھے، آج ان کے سادھو سنت بوڑھے دانت نہیں ہے منہ میں، اتنی بہترین انگلش بولتے ہیں کہ انگریز بھی ان کو اپنے امریکہ اور انگلینڈ کے اندر بلا کے ان سے ان کی باتیں سنتا، ان کے بھاشن سنتا ہے۔ جو مافیا مانتے تھے، پیر پکڑ کر کے انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے، آج وہ بھارت کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے، بھارت کے سب سے بڑے وفادار بن گئے۔ اور جنہوں نے انگریز دشمنی میں انگریزی کو بھی حرام کر دیا، زبان کو بھی حرام کر دیا، وہ غدار، وہ کیا ہو گئے؟ بولو، غدار، خلاص۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ہماری قیادت صحیح نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی قائد ایسا نہیں تھا جو ہمیں رہنمائی کر سکے، ہمیں ان حقیقتوں کو سے بے نقاب کر سکے۔ کچھ ہمارے اندر تھے، فرقہ پرستیوں کے اندر ڈوبے، شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کیا کہ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیسے فرقے پیدا ہوئے اسی بھارت کے اندر، اور آج تک وہ فرقے اور جماعتیں موجود ہیں۔ ہم صرف یہ سوچے مولوی صاحب نے کہا ہمارا مولوی، تیرا مولوی، ان کا، اللہ کی قسم مولوی کسی کا نہیں، کسی کا مولوی نہیں۔ ہمارا مولوی وہ ہے جو ہمیں مکے اور مدینے کا راستہ بتلائے، وہ ہمارا مولوی ہے۔ جو ہمیں کفر اور شرک اور بدعات کی طرف بلائے، وہ ہمارا مولوی ہو سکتا؟ کیا تم نے سمجھا؟ نام صرف عشق نبیہ، عشق نبیہ، کبھی نبیہ، کبھی نبیہ، یہ کہنے سے عشق ہوتا ہے؟ یہ کہنے سے اطاعت ہوتی ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دین سیکھو۔ کس سے سیکھنا ہے دین؟ انظروا عمن تاخذون دینکم، یہ اسلاف کا قاعدہ ہے، اصول ہے کہ دین جس سے سیکھنا ہے اس کو دیکھو وہ کیسا ہے، وہ اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے یا گپے مار رہا ہے، قصے اور کہانیاں اڑا رہا ہے۔ غوث پاک زندہ کرتے ہیں، غوث پاک مردہ کرتے ہیں، غوث پاک سب بیٹا لینا ہے تو غوث پاک نے کہا قیامت کے دن میں اپنے تمام چاہنے والوں کو جب تک بخشش نہیں کروا لوں گا تب تک جنت میں پاؤں نہیں۔ واو، تو رسول سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے۔ یہ کہہ کر کے نعرے لگواتا ہے قبر۔ مولوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، گیارہ نہیں کرو، غوث پاک کی قبر میں واقع تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اللہ کی قسم تم نے کہا سبحان اللہ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے فرمایا۔ کیوں آخر یہ حالت ہے کہ تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ انڈیا کے لوگوں، بر صغیر کے لوگوں، کیوں نہیں اپنے دماغ کو تم استعمال کرتے؟ کیوں نہیں؟ آخر کب تک بھولے بنے رہو گے؟ خواجہ کا ہندوستان، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، ڈانس کرتے ہو، ناچتے ہو، یہ ہے خواجہ کا سکہ۔ بلڈوزر چلا کے سب کچھ ختم ہو رہا ہے، کب جاگیں گے خواجہ؟ بولو تو مرچی لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی توہین، ہم کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے، ہم تو غیروں کے خداؤں کو بھی حرام سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جو غیروں کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، ان کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ منع کیا ہمارے نبی نے، ہماری زبان وہاں بند ہو جاتی ہے۔ لیکن تمہارے یہ ذرا کتاب اداب باپ میں بانٹنا، ہیلو، کیوں؟ اس لیے ذرا اللہ نے یہ دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں فرقہ نہ سوچو، فرقہ ورقہ کچھ نہیں اسلام کا۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی نے دین کو مکمل اللہ نے کر دیا۔ یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اسلام۔ یہ مذہب نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب ہے، مذہب نہیں ہے اسلام۔ اسلام مذہب، یہ اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مذہب بھی عربی لفظ ہے، دین بھی عربی لفظ ہے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دین وہ ہے جو آسمان سے آیا، اور مذہب وہ ہے جو زمین پہ بنایا گیا ہے۔ ہماری اور تمہاری اور آپ کی ان کی سوچ کو مذہب کہا جاتا ہے۔
جو آپ سوچتے ہو اسے مذہب کہتے ہیں. آپ نے سوچا چند لوگوں نے مل کر کے کہ بھائی مجھے شمال کی طرف نہیں جانا ہے، جنوب کی طرف جانا ہے. چند لوگوں نے سوچا نہیں مجھے مشرق کی طرف نہیں جانا ہے، مغرب کی طرف جانا ہے. وہ مشرق کی طرف چلے گئے، وہ ان کا مذہب ہے. یہ مغرب کی طرف چلے گئے، وہ ان کا مذہب ہے. وہ شمال کی طرف چلا گیا، وہ ان کا مذہب ہے. تو مذہب ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے مذہب جو بنے ہیں وہ صحیح ہوں. اس میں جھوٹ کی بھی، غلطی کی بھی، خطا کی بھی گنجائش موجود ہے. لیکن جو دین ہوتا ہے، جو دین ہے، اس دین میں کوئی غلطی، کیونکہ دین کی بنیاد وحی پہ ہوتی ہے. وحی اللہ کی طرف سے جو آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھیجتا ہے، وہ اسے دین کہا جاتا ہے. اور ہمارا دین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے دین بھیجا ہمیں. یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لے کے نہیں آئے، جیسا کہ بھارت کے چند بیوقوف اور احمق قسم کے ایڈیائی میڈیائی جوکر جاہل کو کہتے ہیں. نرمان کیا ہے اسلام کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیا مذہب ہے، 1400 برس پہلے بنایا. اسلام 1400 برس پہلے کا بنا ہوا نہیں ہے. اسلام اس دن سے ہے جس دن حضرت آدم اس سنسار کا سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا اس کی بیوی اماں حوا اور باپ دادا آدم جو سب سے پہلے اس دنیا میں آئے. دادا آدم اسلام لے کر کے آئے، وہ مسلمان. وہ کون تھے؟ وہ ہمارے نبی نے تو اس اسلام کی تکمیل کی ہے. یا الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. تو یہ بھی سمجھو کہ اللہ نے اس دین کو بھیجا جسے دین اسلام کہتے ہیں، اور یہ دین مکمل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. یہ دین اگر آپ مان لیں، ایمان رکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق، اپنے سلوک، اپنے معاملات، اپنے لین دین، اپنے شادی بیاہ، اپنی تجارتیں، اپنے تعلقات اگر قرآن و سنت کی بنیاد پہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم میدان محشر میں ان کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ تبارک و تعالی رہیں. کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، وہ اعلیٰ کامیابیوں سے، عظیم کامیابیوں سے ہم کنار. وہ کامیاب ہوتے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور میرے نبی کا منصب یہ ہے، صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی. میرے نبی کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت فرما برداری کر لے وہ در حقیقت اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہندوستان کے اندر اگر آپ کو عزت سے رہنا ہے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونا ہے اور آپ کو سربلند ہونا ہے تو سب سے پہلے تعلیم کے اوپر ہمیں اپنی انرجی، اپنا پاور، اپنی دولت، اپنی عقل، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم، دینی بھی اور دنیاوی بھی، قرآن کی بھی تعلیم، حدیث کی بھی تعلیم، اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی کہ وہ لائر بھی بنے، وہ بیرسٹر بھی بنے، ہماری اولاد ہماری جج بھی بنے، وہ جناب علی پائلٹ بھی بنے، وہ جناب علی جہاز کے میکینک بھی بنے، وہ بھارت کے نرمان میں اپنا یوگدان بھی رکھیں، اور سب کچھ جو کچھ آج برادران وطن ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے آگے بڑھیں، لیکن ان کے ہاتھ میں رب کا قرآن بھی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہو. یاد رکھو لا عزت بدون اسلام. تم یہ سوچو کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہم انجینئر بن جائیں اور ہمیں اسلام کا ہی پتہ نہ ہو تو یاد رکھو کبھی عزت نہیں ملے گی، ذلت و رسوائی مقدر بنے گی. کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں اللہ کے عذاب سے. اللہ کا عذاب ہمیں سب سے پہلے ڈبل اللہ ہمیں عذاب دے. کسی کا بیٹا اگر کھڑے ہو کر کے بازار میں پیشاب کرے، 10 آدمی دیکھتے ہوئے گزریں گے، کوئی نہیں کچھ بولے، چھوڑو جانے دو، پتہ نہیں کون ہے. لیکن آپ کا اپنا سگا بیٹا اگر کہیں آپ کو ایسی غلطی کرتا ہوا نظر آئے، آپ نظر انداز نہیں کریں گے، اٹھا کے تھپڑ کھینچ کے ماریں گے، اس کو مارتے ہوئے اپنے گھر تک لائیں گے. اس کی ماں کے پاس کہ کیسی تربیت تم نے کی ہے، یہ دیکھو بازار میں کھڑے ہو کر کے ایسی حرکتیں کر رہا تھا، مارو گیا. جو بے کلمہ انسان ہیں
ان کو تو شاید تھوڑا جھٹکا لگے، لیکن آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے عہد کیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اے اللہ نہ تیری عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ تیری سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ تیری حکومت میں کوئی شریک ہے، نہ تیری عبادت و بندگی میں شریک کسی کو بناتا ہوں، اور نہ تیرے نبی کی رسالت میں کسی کو شریک بناتا ہوں۔ جس طرح تو اپنی عبادت کے اندر یکتا ہے، بے نظیر بے مثال ہے، اکیلا ہے، اسی طرح تیرا نبی بھی اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہم اسے اکیلا اور یکتا اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس میں اگر آپ نے ملاوٹ کی، خلط ملط کری، تو یاد رکھو کبھی دنیا کے اندر عزت نہیں حاصل کر سکتے میرے عزیزوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں ہدایت اور صحیح رہنمائی چاہتے ہو، تو سنو، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کرنا۔ صحابہ نے کہا ایونا لا یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، ہم سب گنہگار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو گناہ سمجھتے ہو وہ گناہ یہاں مراد نہیں ہے۔ تم نے سورہ لقمان میں اس نیک بندے کی نصیحت نہیں سنی جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے، اپنے ایمان کو شرک سے نہ ملائے، خلط ملط نہ کرے، مکس نہ کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی بھی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر نماز سے باہر ہوا یا غوث مدد یا پیر پیرا ہو یا فلانے یا ڈھکانے یا بابا یا حجمیری یا اجمیری یا دیواں شریف، تو شوشا شریف، تو بیواں شریف، تو کون سا شریف، سب شریف، پورا بھارت شریف ہے۔ ہاں پورا بھارت شریف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر دیوا کے اندر کسی کی قبر ہے وہ دیوا شریف ہو سکتا ہے، تو پورے بھارت کے اندر تو ہزاروں قبریں ہیں، تو وہ سارا شریف ہے ہمارا بھارت۔ کیا تکلیف ہے بھائی؟ تو خلط ملط نہ کرو۔ اللہ فرماتا اگر خلط ملط نہیں کرو گے ایمان کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے، امن۔ اللہ اکبر، جس کی آرزو ہر بچہ، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، امن و سلامتی۔ مملکت سعودی عربیہ کا نام سنتے ہی بعض لوگوں کے مزاج میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، لیکن کیا کہیں، کہنا تو پڑتا ہی ہے، حق تو حق ہے۔ اس ملک کے اندر رب کی توحید کا قیام ہے۔ بھارت کے مولوی کہتے ہیں وہ کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ نماز ایک مولوی کہتا ہے میں اکیلے گیا جب حرم میں نماز پڑھنے، مکے میں حج کرنے، تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، تو میرے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں حج کرنے آیا ہوں، اپنی نماز برباد کرنے نہیں آیا ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں کہا ایسے ہی جوتے نہیں پڑھ رہے ہیں بھارت میں، ایسے جوتے نہیں پڑھ رہے ہیں، انہی خباثتوں کی وجہ سے جوتے پڑھ رہے ہیں، انہی برائیوں کی وجہ سے جوتے پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی نماز ضائع نہیں کر سکتے، یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے یہ خبیث۔ اور کیسے مسلمان ہے کہ جوتے بھی کھا رہے، چپل بھی کھا رہے ہیں؟ امن نہیں ہے۔ امن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہی صحیح، عقیدہ شرک۔ اچھا جو کفر ہے اسی کو ایمان سمجھا ہوا ہے، جو شرک ہے اسی کو توحید سمجھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے ایمان کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، ٹھوس، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس طرح کا ایمان جو پکڑے ہوئے ہیں ان کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے۔ آج مملکت سعودیہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے کہ ہاتھ میں پیسے اچھالتے ہوئے چلے جاؤ، دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کے دائیں بائیں سے گزرے گا اس کی نظر بھی نہیں اٹھے گی تمہارے ہاتھوں کے اوپر، نہ تمہاری دولتوں کے اوپر، نہ سونے کے اوپر، نہ چاندی، کوئی کسی کو قتل نہیں، خون نہیں، غارت گری نہیں، نہ فتنہ ہے، نہ فساد۔
پاک و صاف سماج اور سوسائٹی، اللہ نے زمین سے بھی سونے نکالے، آسمان سے بھی رحمتوں کی برکات ہو رہی ہے۔ جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں جاؤ دیکھو، اللہ توفیق دے سب کو کہ کس طرح سے اللہ نے وہاں رحمتوں کی برکت کی۔ یہ اللہ کے دشمنوں پر بڑا اللہ مہربان۔ بھارت کے اندر اللہ کے جو دوست بیٹھے ہیں یہ جوتے کھا رہے ہیں، چپل کھا رہے ہیں، ان کے اوپر کیوں ناراض ہے اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں، یہ مولوی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا، ان کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ کے سوچو، ان کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ کے سوچو۔ یہ تو مرنے کے بعد بھی جنازہ پڑھا کے 1.5-2 میٹر کا کپڑا اپنے کرتے کے لیے لے کے جائے گا تمہارے نیچے سے، اور تمہارے باپ تمہاری اولاد کو تیجے دوئم سوئم 40ویں کے نام پر واللہ انہیں بھکاری بنا دیا اور بنا رہا ہے بھکاری۔ قرآن خوانی کرواؤ تو تیجے کرواؤ، قبر میں بڑی گرمی ہے، ایئر کنڈیشن لگوانے کے 50,000 لگیں گے، واللہ بکرا گارڈن لگانا ہے اس کے لیے 2 لاکھ 2 کروڑ چاہیے، دے رہے لوگ اسی بھارت کے اندر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے برادران وطن کو زیادہ پتہ نہیں ہے، اور دھیرے دھیرے سب پتہ ہو رہا ہے، کیونکہ خود ہی چٹی بنی آئی نہیں کھول کر کے بتا رہے نا ایک دوسرے کے، تو وہ بھی جان گئے ہیں، بہت کچھ تانے دے رہے دیں گے۔ اے مسلمانوں، غلط روش سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، روش کارواں بدل ڈالو، بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو، اور رب کے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ اہل حدیث کا پیغام ہے۔ یہی اہل الحدیث ہے جن کو وہابی اس کو نماز نہیں معلوم، اسے کلمے کا معنی نہیں معلوم، اسے توحید نہیں معلوم، اسے شرک نہیں معلوم، اسے بدعت نہیں معلوم، لیکن وہابی کا پتہ اسے ضرور ہے۔ وہاں ایسا شیطان نے ان کو رٹا دیا۔ حالانکہ ہم نہیں کہتے ہم وہابی ہیں بھائی، لیکن نہیں، انگریزوں کے اولاد ہیں، انہوں نے سکھا دیا تو ان کی اولاد بھی اب یہی کہنا پڑتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ وہابی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ایمان کو خالص رکھو، شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اپنی نوجوانوں کو نصیحت کرو۔ حضرت یعقوب وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، حضرت یعقوب کو جب موت آئی قال لبنیہ، تو اپنی اولاد کو جمع کیا، قال ما تعبدون من بعدی۔ ایک باپ مرنے کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور سوال کیا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر دیکھو، سوچ دیکھو حضرت یعقوب کی، دولت کی فکر نہیں، بادشاہت کی فکر نہیں، حکومت کی فکر نہیں، گھر بار کیا ہے اس کی فکر نہیں ہے، کیا ہوگا؟ ایک ہم مرتے ہیں، بیٹا فلانے کا مال فلانے جگہ غصب کر کے لوٹ کے رکھا ہوا ہے، دے دینا نہیں تو میں جہنم میں جاؤں گا، اب زندگی میں تو دے دے، قرض لے کے مر رہا ہوں، قرض دے دو، مرنے کے بعد دے دینا بیٹا نہیں تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ زندگی بھر اس طرح سے ظلم کر کر کے جمع کیا، کھاک بھی کر کے، اللہ تبارک و تعالی یہ اس طرح سے سوچو آپ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا نعبد الہ و الہ، ابا حضور آپ کے جو معبود ہیں، آپ کا جو اللہ ہے، اور آپ کے وہ الہ آبائک اور آپ کے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب کے دادا کون تھے؟ یعقوب کے دادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ہم عبادت، اس کی عبادت کریں گے، اس ذات کی، اس کو فکر تھی یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بار الہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ شرک ایک ایسا کینسر ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کا مذاق یہ بدعتی اڑاتا ہے۔ مشرک جو خود مشرک ہے وہ شرک کا مذاق اڑاتا ہے، وہ شرک کو مختلف انداز سے لاگ لپیٹ کے منطق سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، حالانکہ صاف واضح بات ہے، صاف واضح بات ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو تم نے مشکل کشا حاجت روا، کسی کو تم نے یہ ثبت کر کے پکارا کہ یہ ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد رکھو یہ شرک باللہ ہے،
تمہارا ایمان ضائع اور مر گئے تو اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ ولی کے نام پر، پیر کے نام پر، پگاڑے کے نام پر یہ تمام سب جو کچھ کر رہے ہو، یہ درگاہ، یہ مزار، یہ شدہ، یہ عالم، یہ نیاز، یہ چبوترے، یہ عرس اور یہ میلے اور یہ ٹھیلے، یہ سب حرام اور شرک ہے، کھلا کھلا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام، زور سے بولو، یہ اسلام نہیں ہے. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ ملاؤں کا بنایا ہوا، یہ شیطانوں کا بنایا ہوا اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام رب کے قرآن کا نام ہے. اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. بس من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر میں نے میرا حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، بیکار ہے، باطل ہے، وہ جھوٹ. ایک مولوی تقریر کرتا ہے، یہ کہتے ہیں میلاد النبی مت بناؤ، نیاز مت کرو، قرآن خوانی مت کرو. دلیل دو، قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو. میں اب وہ دلیل دے رہا ہے، اپنے عوام سے کہہ رہا ہے، ان سے کہو منع کہاں لکھا ہے؟ عید میلاد نہیں مناؤ، کہاں لکھا ہوا نہیں مناؤ؟ پوچھو اس مولوی. وہ الٹا ہم سے سوال کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. کھانے پینے والوں کو اور کیا چاہیے؟ لچے لفظوں کو یہی چاہیے جناب. ہم کو دلیل چاہیے. مولوی سکھا دیا تو بس ٹٹو ہو گئے، لٹو ہو گئے، اسی کو بننا چاہیے. ایسے ٹوٹے جاؤ گے نا، اور ایسی کمر کی ہڈیاں توڑیں گے فرشتے. یہ ملی ملا کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں. یہ جھوٹ بول بول کر کے تمہیں گمراہ کر رہے ہیں کہ غوث پاک قبر میں آئیں گے. بغداد پٹ گیا، لٹ گیا. عبد القادر جیلانی نہیں نکلے درگاہ. صدام کو ختم کر دیا، پھانسی لگانا، کوئی نہیں بچا سکا. یہ بھارت کے ان کے بھارتیوں کو بچائیں گے آگے. بر صغیر کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، دل نہیں کہتا، لیکن مزہ کیا کریں. کہتے ہیں کہ 11ویں کروانے والا مر گیا. اب بڑے بڑے مولوی اللہ کی قسم. اور اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا کچھ بھی کہنا. پہلے میں کتابوں کے تھیلے لے لے کے سفر کرتا تھا، کیونکہ لوگ حوالہ پوچھتے نہیں مانتے تھے. یہ ربانی جھوٹ بولتا ہے، ربانی جھوٹ بولتا ہے. پھر میں نے وہ کتابیں اٹھا اٹھا کے دکھانا شروع کری. اب تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کر دیا ہے. یہ جو موبائلز ہیں نا بیٹا، لوگوں کی بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر بند ہیں. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اشارہ کروں، جاؤ اس واقعے کو مولویوں کی زبان سے سنو. ان کے بڑے بڑے جگادریوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی مر گیا اور قبر میں گیا اور فرشتے آئے، کہا من رب کا. وہ حیدرآباد کا ایک مولوی ہے جوکر، مولانا چیخو. میں اسے مولانا چیخو کہتا ہوں. وہ بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہے. کیا عبد القادر جیلانی کا مرید دھوبی تھا، کپڑے دھوتا قبر میں. جب قبر کا نکیر آئے، کہا من رب کا، کہا یا غوث المدد. استغفر اللہ. میرے مسلمان بھائیوں، رونے کی بات ہے، رونے کی اللہ کی قسم، ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے، یہ آخرت کا مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا مذاق نہیں ہے، یہ فرشتوں کی توہین نہیں ہے. وہ پوچھ رہا ہے، فرشتے کرے من رب کا، وہ کہہ رہا ہے یا غوث المدد. یعنی اس کا رب کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. استغفر ما دینوں کا. اس نے کہا یا غوث المدد. کہا گیا من نبیوں کا، کہا یا غوث المدد. اتنے میں عبد القادر جیلانی خبر پڑھتے ہوئے آ گیا. اور ایک پیر تھا ہمارا، وہ تو باقاعدہ کہتا تھا پکڑا اس پر کو ادھر سے، پنکھ کو بتاتا تھا ان کے پر ہیں بڑے بڑے، ادھر پکڑا اور دوسرے کو ادھر پکڑا اور دیکھ کھٹا. کہا من رب کا ما دینوں کا، من رب کا ما دینوں کا. تمہیں نہیں پتا یہ ہمارا مرید ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے اسلام. بولو، جاؤ دیکھو یوٹیوب کے اوپر یہ سارے شواہد اور دلائل موجود ہیں. اس کے اوپر تم کہتے ہو کہ ہم اولیاء کے عاشق ہیں، اولیاء کے دوست ہیں، اور آپ جیسے اناڑی لوگ کہتے ہو سبحان اللہ. کیا مولانا نے بیان کیا، ماشاءاللہ. کیا اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے.
اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ دل کی آواز ہے، شرک کی حالت میں اگر مرے تو یاد رکھو بربادی کے سوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک تو یہ کہ آپ ایک تعلیم حاصل، تعلیم کس کی؟ توحید کی، اس کی بھی اور دنیاوی تعلیم۔ نمبر 1 2 باتیں میں بتانا چاہ رہا تھا، آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا، پھر سوال و جواب آپ کو کرنا ہوگا تو کیجیے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ جو تم نے سیکھا، جو آپ نے علم حاصل کیا، اس علم سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ، اس علم کو پھیلاؤ، اس علم کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ توحید کا علم آپ کو بھی دعوت دینا پڑے گی۔ آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا اسلام کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ تمام سب چیزیں آپ کو بتانا پڑیں گی، یا آپ کو سمجھانا ہے، یا آپ کو سکھانا ہے، یا آپ کو بتانا ہے۔ یہ 2 کام اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے ہاں خیر امت کا جو اللہ نے ہمیں خطاب عطا فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ انشاءاللہ اسی میں نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو علم حاصل کرو توحید کا، سنت کا، شرک اور بدعت کا بھی، اور اپنے بھارت کی سرزمین سے اس علم سے کی خوشبوؤں سے لوگوں کو معطر کرو، اس علم کی روشنی لوگوں تک پہنچاؤ، اور امن اور سلامتی کے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ 2 کام آپ کر لیں انشاءاللہ نجات، ایک علم کے زیور سے خود بھی اپنے بچیوں کو، لڑکوں، اور دوسرے اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے۔ بھارت کے اندر 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، انہیں اپنے مالک کی شناخت نہیں ہے، انہیں اپنے حقیقی مالک کی پہچان نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اپنا مالک جہاں بھی فائدہ دیکھا اسی کو اپنا سب کچھ جان اور جسم اور مال اور دولت دے دیا گیا ہے۔ کچھ اس کے اندر تشدد پسند لوگ ہیں، کچھ لوگ اچھے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی، یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے، اور جب یہ ذمہ داری ہم نبھائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہی کانٹے پھول بن جائیں گے، یہی انگارے ہمارے لیے پھول بن جائیں گے، یہی جو ہم جنوں دشمن سمجھتے ہیں یہی ہمارے لیے دوست بن جائیں گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ فرماتا ہے ادفع بالتي هي احسن، جو تمہیں گالیاں دے اسے مسکرا کے جواب دعائیں دے دو، پتھر مارے مسکرا کر کے اسے دعا دو کہ اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ یہ نہیں جانتے۔ نبی کائنات کی سنت یہی ہے، اور اپنے نبی کائنات کا وسیلہ اور طریقہ یہ رہا ہے۔ یہ کام کرو مسلمانوں، یہ کام کرنے کے ہیں، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو سوری بنائے، ساری ذلتیں ہمارے اوپر آ گئی۔ اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے محلے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ چند نوجوانوں کو جھاڑو دے کر کے ایک کمیٹی بنا کر کے امن و سلامتی کی پوری گلیاں آپ کی صاف ہو، مسلمان کی گلی ہو، غیر مسلم کی گلی ہو، آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، آپ سب کی عزت، سب کا اکرام، صفائی ستھرائی آپ لوگوں کو سکھائیں، لوگ آپ کو نہ سکھائیں، آپ نظافت سکھائیں، طریقہ سکھائیں، رہنے سہنے کا کیسے پردہ آپ سکھائیں۔ ہم اپنی بیٹیوں سے، ہماری شادیاں آج جو طوفان بدتمیزی ہم شادیوں میں کرتے ہیں، اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھیں، لاکھوں روپے ہم شادیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے جہیز نقد مانگتے ہیں، برچکائی اور پتہ نہیں کون سی چکائی کے نام پر، اور دعوتیں اور یہ وہ۔ مسلمانوں آسان کو نہیں، ہماری جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اس کو ختم کیا جائے معاشرے سے، اور بڑے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھروں سے ختم کریں۔ صرف چند لوگ بیٹھ کر کے، 2 گواہ قاضی یا مولانا بیٹھ کر کے 4 شرطیں ہیں، نکاح باپ کی اجازت ہو، بیٹی کہے ہاں ہمیں قبول ہے، لڑکا کہے قبول، اور پھر مہر ہو اور 2 گواہ ہوں، خلاص شادی۔ سارا پیسہ لڑکے والے خرچ کریں جو ان کی طاقت ہے،
پیر کی انگوٹھی سے لے کر کے سر کی چوٹی تک لڑکے والے کو خرچ کرنا ہے. لڑکی کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہیے. لڑکی کا باپ لڑکی صرف وہی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو دے دے تمہیں, یہی سب سے بڑی دولت ہے. اس لیے بیٹی کا مت کھاؤ, بارات کے نام پر ڈاکو نہ بنو, حرام ہے یہ کھانے, حرام ہے تمہارے لیے, جہیز لینا حرام ہے. اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دو, میراث میں حصہ دو, تاکہ وہ دولت مند بنے, تاکہ ان کا وہ بھی ہمت ان کے پاس پیدا ہو. جناب علی, ورنہ اللہ کے ہاں حقوق العباد ہے, یہ بندوں کا حق ہے, اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. اپنی ماں کا بھی حق ادا کرو, اپنی ماں کا بھی جو وراثت میں تمہارے باپ کے مرنے کے بعد جو جائیداد باپ نے چھوڑی ہے اس میں ماں کا حق ہے, وہ ماں کا حق الگ کرو. تمہاری اپنی بہنوں کا حق الگ کرو, تمہارے اپنے بھائیوں کا بھی حق الگ کرو, ورنہ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا.